الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ یونس کی مشہور معروف 2-3 آیتوں کی تفسیر ترجمانی آپ ہم سب نے سنا، جو اولیاء اللہ کے حوالے سے تھی۔ خدا وحدہ لا شریک اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، جب تک زندہ رکھے، صحت ایمانی اور جسمانی کے ساتھ رکھے۔ آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 70 تک بالخصوص آج کا انشاءاللہ درس ہوگا۔ اتنا خوبصورت عنوان ہے اور کنٹینیوشن دیکھیں آپ۔ ترجمہ کر رہا ہوں، سنو، باخبر ہو جاؤ، توجہ سے سنو، بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے اور نہ ہوتے ہیں۔ وہ ایمان والے اور ہمیشہ تقوی اختیار کیے رہتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی جشن، بشارت، خوشخبری ہے، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ فیصلہ ہے کہ اولیاء اللہ بے خوف ہیں، اولیاء اللہ بے غم ہیں، اور ان کی خوشی ہے، ان کو خوشی ہے، ان کا جشن ہے تو ہے، کوئی تبدیلی ہے نہیں۔ لا بدلنے والے بدلنے خود بدل جائیں گے، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی طٰہٰ، وہی یاسین، اللہ پاک کا کلام رہے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ کیوں نہ بڑی کامیابی ہو؟ کیونکہ مخلوق کا سلیکشن نہیں ہے، خالق کا سلیکشن ہے۔ مخلوق کی بات جس میں سلیکٹ کرنے والے بھی مر جائیں گے اور جن کو سلیکٹ کیا ہے وہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا خوش ہونا ہے ہو جائیں، ڈھیل کو توفیق نہ سمجھیں۔ خدا ڈھیل دے رہا ہے تو اسے توفیق نہ سمجھیں، جب کھینچے گا تو سمجھ جائیے۔ شاید کسی موقع سے میں نے کہا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں، نمرود اور بھی حکومت کرنا چاہتا تھا، پورے ورلڈ پہ سمجھیے 1/3 حکومت تھی، 400 سال کی عمر ان کو ملی تھی، 380 سال تک تو ذرہ برابر بیمار نہیں پڑا، ذرہ برابر نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ عدل کرتا تھا، انصاف کرتا تھا، اور جب ظلم کرنا شروع کیا تو اللہ نے ایک بخار دیا، بس ذرا سی تکلیف دیا، ایسا تڑپ اٹھا کے لوگوں کو کہا یہ کیا ہو رہا ہے، میرے عیش و آرام میں خلل کیوں ہے؟ یہاں تک کہ اور بھی حکومت کرنا چاہتا تھا، لیکن ظلم کی انتہا ہوئی، ایک مچھر سے اللہ نے اسے مار دیا۔ مرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان کی چاہت سے کہا، چاہت تو وہاں ہے۔ نمرود
اسی طرح فرعون بھی ڈوبنا نہیں چاہتا تھا، اللہ نے ڈبو دیا نا۔ شداد تو ایسی جنت بنایا تھا کہ اللہ سے کہا تھا تو اپنی جنت اپنے پاس رکھ، میں اپنی جنت میں جاؤں گا، اور جا رہا تھا پوری آب و تاب کے ساتھ، دروازے ہی پہ ایسا جھٹکا لگا کہ دروازے پہ مر گیا، خود کی جنت میں نہیں جا سکا، خدا کی جنت میں کیا جائے گا۔ میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ اللہ ڈھیل ضرور دیتا، لیکن پکڑتا، گرفت جب کرنا شروع کرتا پھر کوئی نہیں کام آتا۔ ہم مومنوں کو گرفت نہیں، ہم مومنوں کو توفیق سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حسن عمل اور حسن اخلاق اور حسن عقیدہ پر قائم رکھے، گستاخ نہ بننا۔ آیت جو آنے والی آ رہی، اس لیے میں اتنی تنبیہ کر رہا ہوں، ولیوں کو اگر آپ ذرہ برابر بھی نگیٹیوٹی رکھیں گے ولیوں کے حوالے سے، تو اللہ تو اعلان کیا ہی بخاری شریف میں، حدیث قدسی میں، کسی بھی ولی سے دشمنی، کسی بھی ولی سے عداوت، ولین ایک دم نکرا، سمپل سنٹینس سب کے لیے، چھوٹے سے چھوٹے بھی میرے ولی سے دشمنی مول لوگے تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ من عادا، جو بھی عداوت کرے گا، عداوت کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی۔ عداوت کیا ہے؟ دل میں جگہ نہ دینا۔ جو بھی میرے کسی ولی سے، یہ سلطان العارفین کی بات نہیں ہو رہی، امام الاولیاء کی بات نہیں ہو رہی، عام ولیوں کی، فار ایگزامپل یوسفین بابا کی سمجھیے بات ہو رہی ہے۔ یہ جو ولی ہیں، یہ سب جو لیٹے ہوئے ہیں غوث پاک کے مقابلے میں تو چھوٹے ہی ہیں نا، تو چھوٹے سے چھوٹے ولی سے بھی دشمنی مول لیں گے تو اللہ اعلان جنگ فرماتا۔ اور اعلان جنگ سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو بلاتا ہے، بس یہ وارننگ دینا چاہ رہا، تو ایسے ہی نہیں، آپ آنے کی کیا بات ہے، گھر میں بیٹھتے تیرے کو مار دیتا میں، اتنی طاقت ہے۔ جنگ کے میدان میں ضرورت بھی کیا؟ اعلان جنگ سے مراد یہ ہے کہ امپاسبل پہلو ہے کہ تیری بخشش ہو، امپاسبل ہے کہ تو میرے پاس مقبول ہو سکے، میں اتنا ناراض ہوں۔ اسی کنٹینیو یہ آیت نمبر 65 کو سنیے، آیت اوپر سے سنیں، ولیوں کی شان، بشارت، کوئی چینجنگ نہیں، بڑی کامیابی۔ اور اب سنیے، لا يحزنک قولہم، حبیب یہ دشمنان دین کی بولی آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ اگر صرف اس آیت کا ترجمہ کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب اوپر سے آئیے، ولیوں کی شان کے بعد اللہ فرما رہا حبیب کو، خود کا اعلان تو کر چکا ہے کہ میں اپنے کسی ولی کی عداوت قبول پسند نہیں کرتا۔ حبیب مکرم کو بھی دل دکھتا تھا، کوئی بھی ان کے چاہنے والے، ان کے محبوب، کیونکہ ولایت جو ہوتی ہے فیض نبوت کا نام ہے، نبوت کا فیض ولایت ہے اور الوہیت کا فیض نبوت ہے۔ خدا جب کرم کرتا ہے کسی بندے پر تو نبی بنتے ہیں، اور نبی کا کرم کسی پر ہو تو ولی بنتے ہیں، فیض نبوت، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ظاہر ہے نبی نے ابو بکر پہ کرم کیا، عمر پہ کرم، جملہ تمام صحابہ کو آپ لے لیں، اصول الاولیاء ہیں یہ۔ آپ ذرا سمجھیے آیت کو، تابعین میں حضرت اویس قرنی کو دیکھیں آپ، کیا بات ہے، امام اعظم کو دیکھیں آپ، بڑے بڑے جتنے بھی، یہ سب فائز المرام اولیاء اللہ ہے، فوز عظیم کے حامل ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے آپ کو غمزدہ نہ کرے ان کی بولی۔ وہ کن کی بولی؟ یہ اس سے پہلے آیت جو آ گئی ہے، اولیاء کے خلاف جو نگیٹیوٹی رکھتے ہیں، جو دل میں کچھ رکھتے ہیں، بولتے ہیں، ان کی بولی آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ اعلان کرتا ہوں ان العزت للہ جمیعا، عزت تو سب اللہ کے پاس ہی ہے، ذلیل کر دوں گا جو ولیوں سے دشمنی مول لے گا۔ میرے حبیب آپ ٹینشن نہ لیں، یہ تالیف قلبی ہے، یہ تسلی قلب مصطفیٰ ہے۔ بس دل دکھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی بھی اگر کسی کے خلاف بھی کچھ بولے دل دکھتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے یہ اللہ کو برداشت نہیں۔ اللہ پاک فرماتا حبیب آپ غمزدہ نہ ہوئے، عزت اسی کو دوں گا جو عزت دار کی عزت کرے، اور میرے نزدیک عزت والے میرے ولی ہیں، میرے محبوب بندے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟
وہ ذلیل ہوں گے جو ولیوں کے خلاف بولتے ہیں. دھیان رہے، آپ کو ہم فاتحہ نظر نیاز کرنے کا آرڈر نہیں دے رہے، وہ آپ کی پاسبلٹی میں ہے، لیکن ولیوں سے محبت کا آرڈر دے رہے ہیں، یہ کہ توحید ہے. آپ سمجھیے اس کو، نگیٹیوٹی نہ ہو ولیوں کے خلاف. اللہ فرماتا لا یحزنک قولہم، حبیب آپ کو ان کی بولی غمزدہ نہ کرے. ان العزت للہ جمیعا، عزت تو سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے. هو السمیع العلیم، وہ سن بھی رہا ہے، وہ جان بھی رہا ہے. کچھ لوگ توہین کر دیتے ہیں، میری مراد یہ نہیں تھی. وہاں مراد نہیں دیکھی جاتی. آپ شیشہ توڑ دیں گے تو کیا کہیں گے؟ میری مراد نہیں تھی توڑنے کی. شیشہ توڑنے کے بعد آپ بول سکتے. ماں کو گولی مار دیں گے، میری نیت نہیں تھی گولی مارنے کی. ہر جگہ نیت نہیں چلتی. ہاں، طلاق دینے والا تو خاص طور سے بولتا میرا من تو نہیں تھا. ارے واہ واہ، من کس کا رہتا طلاق دینے کا؟ تھوڑے ہی کوئی بولتا آئی لو یو اور طلاق دے رہا ہوں، ایسا تھوڑے ہی بولتا ہے. غصے ہی میں طلاق دیتا ہے نا، نیت نہیں رہتی تبھی طلاق دیتی. پری پلان تھوڑے ہی دیتا ہے کوئی. پیار کرنے والا کہیں کو طلاق دے گا؟ نبی کو دیکھے گا، شریعت کو دیکھے گا. اس لیے ولیوں کے حوالے سے نگیٹیوٹی ہے. صدق دل سے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، توبہ کر لیں آپ صدق دل سے ایک دم. اگر خفیہ طور پر گستاخی یا نگیٹیوٹی ہوئی ہے، خفیہ طور پر کریں، اور اعلانیہ کسی کے پاس اگر کیے ہیں تو ان کو گواہ بنا کر کے، وٹنس بنا کر کے ان کے پاس توبہ کریں. توبۃ السر بالسر، توبۃ العلانیۃ بالعلانیہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ چھپے ہوئے گناہ کی توبہ بھی چھپ کر جائز ہے، لیکن کھلے عام گناہ کی توبہ کھلے عام کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ہمیشہ بے ادبی سے بچائے. لا یحزنک قولہم، حبیب آپ کو غمزدہ نہ کرے ان کی بولی. ان العزت للہ جمیعا، عزت تو سب اللہ ہی کے پاس ہے. هو السمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے. وہ کیا بول رہے ہیں خاموشی میں، ارادے کیا ہیں، وہ بولنے کو سن بھی رہا ہے، نیت کو جان بھی رہا ہے. دیکھ رہے آپ، ہاں بڑی بہت ایکسپلین کرتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں آپ چلو میرے سے تو بچ گیا، لیکن حساب تو اللہ لیتا، میں تھوڑے ہی حساب لیتا آپ سے. اب میرے پاس چلو ایکسپلین کر دیا کہ میری نیت یہ نہیں تھی، تو میں تو فتوا دے دوں گا چلیے آپ کے کہنے کے مطابق، بس اتنا ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کو کہہ، لیکن اللہ تو نیت بھی دیکھ رہا، وہی کہہ رہا میں سن بھی رہا ہوں، میں جان بھی رہا ہوں. مفتی صاحب تو خالی سن رہے ہیں، جان لے رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہاں بچ گئے، خلق سے بچ گئے، خالق سے کہاں. اس لیے غلطی ہوئی ہے، مخلوق کی بے عزتی برداشت کر لو، خالق کے سامنے بے عزت مت ہونا. وہاں کی رسوائی نہیں، وہاں کی رسوائی نہیں، یہاں کی تھوڑی سی رسوائی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہو گئی ہے تو توبہ کر لیں آپ. کبھی بھی میں نے کسی موقع سے کہا تھا، اب دیکھے ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ لوگ صحیح کر رہے ہیں. ہندوؤں کو بھی دیکھیے، مقدس کبھی درگاہ سے یا مسجد سے یا چپل کھول کے پہلے ایسے ایسے کر لیتے ہیں. دیکھے ہوں گے، ان کو کیا ملے گا ہمارے کو نہیں معلوم. آپ تو اہل ہیں اس کے، آپ تو مستحق ہیں ان کے. جیسے صحابہ کی شان میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تقوی پر تم کو کیوں سینچا ہے، کیونکہ تمہیں کو میں نے دیکھا کہ متقی کی اہلیت رکھتے ہو. کیا بات ہے، اہلیت تقوی تیرے ہی اندر ہے. اللہ آپ کو بھی بھروسہ کرتا ہے. جو ولیوں سے محبت کرتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں پوزیٹو رہے. بس نگیٹیوٹی یہ بھی ہے، یہ بات بڑی اہم ہے نوجوانوں، نگیٹیوٹی یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے مخالفت کو، عداوت کو، بغض کو سنیے، یہ بھی نگیٹیوٹی. کوئی اگر آپ کو سنا رہے، ارے کیا جی کوئی بول بھی رہا، ارے بولو نا کچھ تو بولو، ارے چھوڑو نہیں، یہ کان اس لیے نہیں، اللہ پاک سن بھی رہا ہے، جان بھی رہا. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ بروں کی صحبت میں بیٹھنے سے تنہا رہنا بہتر ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہے. بروں کی صحبت میں بیٹھنے، جلیس سو، جلیس مانے ہوتا جس کے پاس آپ بیٹھ رہے ہیں، ہم نشین، اور سو مانے برے. تو جلیس سو، بروں کی صحبت میں بیٹھنے سے تنہا رہنا بہتر ہے، اور نیکوکار کی صحبت میں بیٹھنے سے 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. بزرگوں کی صحبت کا ہی مقام ہے. یا عالم آگے دیکھیں آپ، یہ اب جو آیت آ رہی ہے اسی پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. اور بھائی صاحب اگر آئے ہیں تو توجہ سنیں. الا ان
लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। अल्लाह पाक कितने जलाल में है, आप जरा समझिए। बात जब अपनों की होती है ना तो अल्लाह पाक बिल्कुल मतलब बर्दाश्त नहीं फरमाता अपनी शान के मुताबिक। आप जो है देखते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, कितनी भी जुमा में भी कहा था मैंने, अगर वो अपना पर्सनल जो गुनाह करते हैं आप, वो पकड़ना चाहे तो पता नहीं क्या कर देगा वो, है कि नहीं। हाँ, यूं मसल दे, इतने गुनाह हो रहे, मगर अपना जब मामला आता है तो आपको मौका देता है। लेकिन बात जब अपनों की आती है तो मौका भी नहीं देगा आपको। जरा देखें पहली आयत के बाद दूसरी आयत सुनिए। हबीब सुनाइए इनको जो गुस्ताखी करते हैं। लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, आसमानों और जमीनों में जो कुछ भी है, जो भी है, वो सब अल्लाह का है। किस बुनियाद पर तुमने वलियों की गुस्ताखी की है? कहां पर खड़े हो? यह जमीन खुदा की है और वली अल्लाह का है, और अल्लाह के वली का रिस्पेक्ट, उसका मुतालबा अल्लाह कर रहा है। जमीन पर रहना है तो खुदा के मुतालबा को पूरा करो। आसमान जमीन सबको, एक जुमला कहूं, अल्लाह ताला ने वलियों के हवाले से कोई निगेटिव है तो उसके लिए जमीन आसमान इकट्ठा कर दिया। आप समझ रहे हैं, मुहावरा है ना, तो क्या जी जरा सी तो है बात, इतनी सी बात के वास्ते जमीन आसमान इकट्ठा करने की क्या जरूरत, मुहावरा है ना। वही देखिए यहां पर, अला खबरदार, आसमानों और जमीनों में जितनी भी चीजें हैं सबका मालिक मैं हूं। तो मेरी मिल्कियत में रहकर मेरे सेलेक्टेड और मेरे फ्रेंड और मेरे दोस्त से बगावत करेगा, ये कैसे बर्दाश्त कर सकते? दुनिया में भी नहीं यार, आपका कोई दुश्मन हो आप घर आने देंगे? कभी नहीं आने देंगे। दिल में जगह ही ना हो, घर में कहां से जगह मिलेगी? अल्लाह पाक की बारगाह में आपको मकबूल होना पड़ेगा जन्नत खुदा में दाखिल होने के लिए। आगे फरमाता है वमा यत्तबि, हाँ ये है असल, आगे देखिए यही है आयत, फिर तर्जमा कर दूंगा बस। वमा यत्तबिउल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, ये है, ये समझाना है मुझको। समझिए, उर्दू में बहुत फिसल जाते हैं आप, अगर आप खुश होकर के बैठिए, टेंशन लेके नहीं बैठिए। हाँ, जो उम्र का हिस्सा जानते हो आप अल्लाह और महबूबाने खुदा के लिए कटता है ना, असल में उम्र वही है। जो हिस्सा आपका कट रहा है नेकी में, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, अल्लाह के महबूबों के जिक्र के लिए, पॉजिटिविटी जो है शरीयत की, उसके लिए वही उम्र है आपकी। बाकी आप 100 बरस हैं और आपकी उम्र अगर नहीं कटी है इसके लिए, तो आपने गोया कोई उम्र ना पाए। इसीलिए इमाम आजम ने कहा मेरी 2 साल उम्र है बस। देखिए आप, नहीं, बुजुर्गों की सोहबत का मकाम देखें, जो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देख रहे हैं आप। तो जरा पॉजिटिव होकर, खुश होकर के अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी गम की कसरत होना और आप खुश रहोगे तो अल्लाह पाक कहेगा कैसा बंदा है, इतनी तकलीफ दी फिर भी खुश है, जान छोड़ो इसको, तकलीफ खत्म ही कर दो। ऐसा होता है, सही कह रहा हूं आप। तो इसलिए अपनी खुशी का इजहार कीजिए ताकि उसकी रजा पर राजी होने का ऐलान हो कि अल्लाह अगर तू मेरी तकलीफ पर राजी है तो मैं भी राजी हूं, मैं क्यों नाराज रहूं, तू राजी होना बस। सुभान अल्लाह, फिर रहमत खुदा देखिए, फिर सखावत खुदा देखिए, फिर बरकत। शिकायत कर देते हैं आप, इतना कर रहे हैं उतना कर रहे हैं, कहीं को नहीं मिल रहा है। एहसान कर रहे हैं आप अल्लाह पे, अल्लाह दे रहा है आपको तो आप कर रहे हैं। जहां रूह खींच लिया तो कहां से करते आप, शिकायत भी नहीं करते आप। इसलिए शिकायत नहीं करना, खुश रहे, अल्लाह पाक फरमाता है। यहां पर आप सुनिए, मिन दूनिल्लाह एक लफ्ज आता है जिसका माना होता है अल्लाह का अपोज, दुश्मन, गैर, अपोज, एकदम जिद समझ रहे हैं, अपोज वर्ड, ये सब जुमला सुने तो अपोज, एकदम जिद। और एक लफ्ज आता है औलिया अल्लाह, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ गॉड, अल्लाह के दोस्त, अपोज ऑफ गॉड नहीं। जरा समझिए, यही समझाना है मुझको, और मुझे लगता है समझ गए होंगे आप। अल्लाह के दुश्मन को मिन दूनिल्लाह कहते हैं। और अगर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तफसीर करूं तो शैतान को मिन दूनिल्लाह कहते हैं। तागूत का लफ्ज आया है,
حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں. لیکن شیطان دشمن ہے تو دشمنی کی شکلیں بہت ہو سکتی. دو پاؤں والے بھی ہو سکتے, شیاطین انس بھی ہو سکتے, شیاطین جن بھی ہو سکتے. سورۃ الانعام میں ہے اس کا, ہے نہیں؟ تو من دون اللہ میں جہاں کہیں بھی قرآن کی آیت ہے, میرے تتبع کے تلاش کے مطابق 40 مقامات پر ہے. میری کتاب ہی ہے وسیلہ میں من دون اللہ کی وضاحت. تو من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہرگز نہیں ہے, اللہ کے دشمن مراد. سمجھ گیا؟ قرآن میں جہاں کہیں بھی من دون اللہ ہو, اس سے مراد اللہ کے دشمن. اللہ کا دشمن چاہے وہ بت کی شکل میں ہو, صنم کی شکل میں ہو, وثن کی شکل میں ہو, پتھر کے بت ہو, لکڑی کے بت ہو, جو بھی ہو, جن کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے؟ جیسے من دون اللہ کا انڈیکس بنا, لات من دون اللہ, عزا من دون اللہ, بتوں کی ساری قسمیں من دون اللہ. ابھی جتنے وسرجن ہوئے من دون اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب من دون اللہ میں. تو اللہ کے دشمن, اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ سب من دون اللہ ہے. اور اللہ کے ولیوں کو جو اللہ پاک نے کہا, اللہ کے محبوب سے پیار کا جو عنوان ہے, وہ من دون اللہ کے قبیل سے نہیں ہے, وہ اولیاء اللہ کے قبیل سے ہے. آپ کو جو مسلیڈ کیا جاتا ہے وہ اسی طرح سے کہ جو کوئی اللہ غیر اللہ کو, ہاں یہ لفظ غیر اللہ, جو کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے, جو کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے, وہ جہنمی ہے. اب آپ دیکھو, یہ بتاؤ غوث پاک اللہ ہے غیر اللہ ہے؟ اب آپ جو ہے لاڈ نکالے کا ذہن لیتے تو بول دیتے پٹ سے, اللہ کہاں سے ہوتا ہے؟ جب اللہ نہیں ہے تو وہ ہیں لوگ, اللہ نہیں ہے تو وہی ہے, پٹ سے آپ بول دیں گے. لیکن نہیں, فوراً کہا بے شک ہاں جو کوئی لات, عزا, منات, یہ جتنے بھی اللہ کے اپوزیشن ہیں, جس کی عبادت کی جاتی ہے, وہ سب جو ہے من دون اللہ میں داخل ہیں, غیر اللہ میں داخل ہے. اور جن کی تعظیم کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ, وہ سب کے سب انبیاء اللہ ہیں یا اولیاء اللہ ہیں, اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں. اور اللہ کے ولی اور نبی کی تعظیم کا حکم قرآن پاک میں ہے. یہ سب جو ابھی دیکھا 3 آیتوں میں, یہ ذکر کرنے سے کیا بتانا چاہتا؟ رسپیکٹ کرو, احترام کرو, ان کا مقام ہے میری بارگاہ میں, ان کی وجاہت ہے میری بارگاہ, ان کو رسپیکٹ دو. ظاہر ہے یہ تو کوئی مخالق تو نہیں ہے, مخلوق ہی ہے, ہم میں ہی سے ہے. اس کا مطلب چنا ہم میں سے اللہ پاک. تو ہم بھی اگر ان کی طرح ان کے نقش قدم پر, ان کی غلامی میں, ان کے تمام تر مسلک و مشن کو دیکھ کر چلیں گے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا. یہی تو رسپیکٹ ہے, یہی رسپیکٹ ہے. تو من دون اللہ, جو غیر اللہ کا لفظ اردو میں تو صحیح ہو سکتا, لیکن ولی پر فٹ کرنا یہ قرآن پر جرأت ہے. اور حدیث کے الفاظ آئے ہیں, جو کوئی بھی تفسیر اپنی رائے سے کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہ رائے اور اپنی تھنکنگ سے یہ معنی بیان کرتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں, جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں. اور پوجنے کا معنی یہ دیکھو یہ نہیں چڑھانا چاہیے, دیکھو وہ لوگ بھی چڑھا رہے ہیں, تم بھی چڑھا رہے, ناریل دونوں دکھا دیتے بازو بازو, ہاں ہو گیا. تو آپ بھی جو ہے نا ایک پلیٹ اپنے گھر کی اور ایک پلیٹ ان کے گھر کی, وہ بھی کھا رہے ہیں تم بھی کھا رہے ہو, آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بھی چاول کھا رہے ہیں تم بھی چاول کھا رہے ہیں, بول دو شرک ہو رہا. وہ بھی کپڑا پہنے تم بھی کپڑا پہنا ہے. سیمولرٹی جو دکھا کر کے آپ کو مس یوز کیا جاتا ہے, یہیں پر سے سمجھیے آپ. ہر سیمولرٹی شرک کا عنوان نہیں رکھتی ہے. جو اللہ کا اپوز ہے اس کی تعظیم کریں گے تو یہ شرک کا عنوان ہے, اور جو اللہ کے محبوب بندے ہیں اس کی تعظیم کریں گے تو وہ اللہ ہی کی تعظیم ہے. وہاں فرق یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعظیم ہے. دھیان دیجیے, اللہ کے حکم کی تعظیم ہے, کیونکہ اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کے حکم کو بھی ماننا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے اور حبیب کی تعظیم کرے, دیکھیے جو حبیب کی تعظیم کرو, اور حبیب اللہ تو ہے نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا خدا کا حکم ہوا تعظیم رسالت. آپ سمجھ گئے آپ. اسی طرح جو دشمنی مول لے گا ولی سے, اللہ پاک فرما, جو دشمنی مول لے گا ولی سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں, اس کا مطلب ان کی تعظیم جو کرے گا اس کے لیے اعلان جنگ نہیں ہے. ان کو جو رسپیکٹ دے گا, ان کا جو احترام کرے گا, اس کے لیے اعلان جنگ نہیں.
تو دو بات اس آیت سے آپ کو دینا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس آئے غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کو پوجنا، غیر اللہ سے دعا کرنا، یہ سب جملے بول کر کے جو آپ کو بھول بھلیا کر دیتے ہیں، صاف غیر اللہ کا لفظ آئے تو سمجھ جائیے کہ ولی اللہ کی بات نہیں ہو رہی۔ غیر اللہ کا انڈیکس آپ کی نگاہ میں ہونا چاہیے۔ غیر اللہ کا انڈیکس کیا ہے؟ اپوز آف گاڈ، اللہ کا دشمن، اللہ کا دشمن۔ اور نبی اور ولی اللہ کا دشمن نہیں بلکہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، کیا آپ اپنے دوست کو اپنا غیر سمجھتے ہیں؟ بلکہ ایک محاورہ ہے، کیا جی 2 منٹ میں غیر بنا دیا۔ ذرا بھی اگر کچھ ہوتا آپ اپنے دوست میں، اگر منشا کے مطابق نہ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا جی ایسا کیسا کرے، غیر بنا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوستی میں غیریت نہیں ہوتی، اپنائیت ہوتی ہے۔ سبحان، ایکوالٹی نہ صحیح لیکن اپنائیت ضرور ہوتی ہے۔ تیرا حکم میرا حکم ہے، تیرا پیار میرا پیار ہے۔ سبحان، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے غیر اللہ نہیں کہنا اللہ کے ولی کو، غیر اللہ نہیں کہنا اللہ کے نبی کو۔ اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی اللہ ہوتا ہے، فرینڈس آف گاڈ ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا دشمن نہیں ہوتا۔ اور جس کی پرستش اللہ کے علاوہ کی جاتی ہے وہ بت ہے، وہ ہے دشمن خدا، وہ ہے اللہ کے دشمن۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، یہی آج کل پورا بول رہے ہیں کہ غوث پاک سے دعا کرتے ہیں۔ ہم دعا نہیں کرتے، دعا تو ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ نہیں، دعا کسی بھی حال میں، اب میں کہہ رہا ہوں تمہارے لفظ کے مطابق، کسی بھی غیر اللہ سے نہیں کرتے، بشمول نبی اللہ سے بھی نہیں کرتے، بشمول ولی اللہ سے بھی نہیں کرتے۔ اگرچہ یہ غیر اللہ نہیں ہے لیکن اللہ کے علاوہ، اردو کے حساب سے کہوں تو اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کرتے ہم، کیونکہ دعا صرف اللہ سے ہے۔ دعا اپنی حاجت کا نام ہے، اپنی حاجت پیش کرنا، دھیان دیجیے گا۔ بس اس حاجت کی قبولیت کے لیے واسطہ ہم بناتے ہیں انبیاء کو یا اولیاء کو، اور اس واسطے کا نام ہے استدعاء، استغاثہ، استنصار، طلب۔ یہ سب ہے معنی، یعنی ہم طلب ان سے کر سکتے، ہم ان سے مدد کی طلب رکھ سکتے، ہم ان سے امید مدد رکھ سکتے۔ اور امید مدد یہ ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ میری اتنی مدد کر دیجئے کہ اس دعا میں اسٹرانگنس لا دیجئے، اپنے تھرو اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلے جائیں۔ اور میں اس کو ابھی، آپ ایسے نہیں کہ عقیدت ہے، ایک حدیث پاک سنیں آپ، بخاری شریف کی 6102 کی حدیث پاک، تو بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ بندہ میری بارگاہ کا قرب حاصل کرتا ہے فرائض کے ذریعے بھی، قرب حاصل کرتا، لیکن جب فرائض کے علاوہ نوافل پڑھتا ہے جو میں نے فرض نہیں کی ان پر، فرائض کے علاوہ، تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ دیکھ، حتی احببتہ، میں اسے اپنا محبوب بنا، جو تسبیح وغیرہ پڑھتے رہتے ماشاءاللہ، فرائض کے علاوہ اسراق ہے، چاشت ہے، تو محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہیں پر بڑی نعمت مل چکی ہے، محبوب خدا کے ہو گئے تو اب کیا ہے؟ محبوب سبحانی، سبحان اللہ ہے، محبوب ہو گیا، اللہ خود فرما رہا ہے، محبوب بنا لیتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد میں اس کی کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ ذرا بتائیے، یہ ہاتھ پاؤں کان اللہ کے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بندے تو سب ہے، لیکن اس بندے نے خاص عبادت کے ذریعے سے میری بارگاہ کے اتنا قرب حاصل کر لیا کہ اس کا وجود تو پرسنل اس کا ہے لیکن طاقت خاص میری ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے سر جو عام غیر محبوبیت میں یہ دیکھ سکتا تھا، اب اس کی آنکھ میں اس سے کہیں زیادہ طاقت اور تاثیر میں نے ڈال دی۔ یہ مراد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک تو آپ سمجھ گئے، یہ ہاتھ پاؤں آنکھ کا مطلب، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اچھا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو کھوس کر رکھیے گا آپ لوگ۔ ہاں، یہ ولیوں کے لیے اتنی اسٹرانگ حدیث ہے کہ کبھی آپ کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ آگے سنیے، محبوب خدا کا ہونا سب سے بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ اور کچھ مانگے گا اللہ سے؟ ارے یوں کہیے کہ آپ جس کے محبوب ہیں اس سے کیا مانگیں گے؟ آپ کی چیز اس کی چیز، اس کی چیز اس کی، محبوب و محب میں تیرا میرا ہوتا
نہیں ہوتا ہے؟ ذرا سمجھیے، تو محبوبیت یہ سب سے بڑی نعمت ہے، قربت خدا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کے قریب، اللہ کے محبوب، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب جو حدیث کی توضیح سنیے کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کرتا ہوں۔ یہ سکنڈرون ہے، محبوبیت کے بعد والا۔ تو اب اللہ کی بارگاہ میں نہیں، ولی کے پاس جائیے، ولی صاحب ایک دم سمپل انداز میں، آپ تو اللہ کے قریب ہو، اللہ کے محبوب ہو، اب کیا چاہیے آپ کو؟ خدا کے پاس رہ کے کیا مانگنا؟ دنیا کیا مانگنا؟ وہ خدا کے قریب ہونے کے لیے تو دنیا ترک کرتے، صحیح ہے نا، دھن دولت سب چھوڑتے، سارے کر کے جلالی جمالی کر کے ولی بنے، قرب خدا حاصل کیے۔ تو حدیث کے الفاظ قدسی کے الفاظ ہیں کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں ضرور ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کیا عطا کرتے ہیں؟ جواب ملے گا ارے میں نے تو اللہ کا قرب حاصل کر لیا، لیکن میرے بارگاہ میں جو میرے چاہنے والے پیش کرتے ہیں، مجھ سے جو امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں، ان کے سارے کاغذات کو میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ہے اصل مراد۔ میرے چاہنے والے میرے اوپر جو بھروسہ کرتے، رسپیکٹڈ ہیں، عزت دار ہیں، یہ ہے وہ ہیں، جو خود نہیں جا سکتے، ان کے اعمال نہیں جانے دیتے، ڈائریکٹ جانے نہیں دیتے، تو میں جو یہ اللہ پاک سے جو مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے ضرور ضرور عطا کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ حدیث کے الفاظ جس سے ولیوں سے مانگنے، جسے طلب کہتے ہیں۔ ولی صاحب یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو نا، ہم نہیں جا سکتے، ہمارا ہاتھ صحیح نہیں، ہمارا منہ صحیح نہیں، ہمارا وجود صحیح نہیں، ہم فجر پڑھے تو ظہر نہیں پڑھتے، ہم وغیرہ وغیرہ۔ ایمان ہے ٹھیک ہے برابر، لیکن اعمال نہیں ہے۔ اللہ پاک کہاں تو بھگا دیا، مشکل ہے۔ آپ کو کہا ہے جو مانگو گے میں دوں گا، آپ کیا مانگیں گے؟ آپ تو سب چھوڑ کر کے اللہ کے پاس آ چکے ہیں، اس لیے آپ ہمارے واسطے مانگ دیجئے، چاہے بیٹا ہو، بیٹی ہو، دیگر تمام چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں مثال دے رہا ہوں، ایگزام میں پاس ہونے کے بعد آپ ذرا کر دیجئے۔ یہ ہے اصل طلب، استغاثہ، استعانت اسے کہتے ہیں، یہ دعا نہیں ہے۔ ایسے دعا ہونا تو یہ ہونا چاہیے نا، ولی تو یہاں لیتے ہوئے ہیں، ولی صاحب دیجئے، ایسے ہونا چاہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اللہ ان کے وسیلے سے دے دیں، یہ تو کہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا آپ، ان کے آستانے پر بھی رہتے ہیں تو وہاں نہیں ہاتھ ہے، یہاں ہاتھ ہے، ٹھیک ہے آپ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ، اس کو ذرا مس کوٹ کرے اس سال، وہ کیسے؟ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتے ہیں تو میں پناہ دیتا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ کیا کرے؟ ارے ولی بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور وہ ایسا بول رہا نا کہ سچ میں لگ رہا کہ ولی کا عذاب ہو رہا اس کے اوپر، ایسا بول رہا بے وقوف کہیں، ولی بھی اللہ کی پناہ مانگتے۔ حدیث کے ایک ٹکڑے کو کس طرح سے یہودی کوٹ کر رہا ہے، ذرا غور کر۔ اوپر سے ہے جو میرا محبوب ہو جاتا، میں اس کے ہاتھ پاؤں کان سب کچھ ہو جاتا ہوں، وہ جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ اتنا رسپیکٹڈ کو اس طرح سے بول رہے ہیں کہ ولی بھی پناہ مانگتے ہیں۔ نہیں، وہ پناہ مانگنے سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی بھی خدا کی پناہ میں آنا چاہتا ہے اور مجھے وسیلہ بناتا ہے تو اللہ سے میں کہا کر ان کو پناہ دلوا دیتا ہوں۔ یہ ہے اصل مراد، کہ مجھ سے وہ پناہ مانگتا ہے، مطلب اپنے لیے نہیں، اپنوں کے لیے پناہ مانگتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اور اگر یہ اس حدیث کی توضیح نہیں کریں گے تو پھر اوپر اعتراض ہوگا، محبوبیت کے بعد پناہ کا مطلب کیا ہوا؟ قربت کے بعد پناہ کا مطلب کیا ہو؟ خدا کا قرب ہی پناہ الہی ہے، خدا کی محبوبیت ہی خدا کی پناہ ہے، صحیح ہے؟ تو اب پناہ میں آنے کے بعد پناہ مانگنے کا مطلب نہیں، ہاں ہم آپ سرکار جیسے دیکھیے، آپ حضرت بلال ابن حارث مزنی نے کہا یا رسول اللہ میں نے گناہ کر لیا۔ حضرت معیز اسلمی تو صحابی رسول ہے، صحیح مسلم کا حدیث ہے، یا رسول اللہ میں نے ایسا گناہ کر لیا کہ مجھے رجم کرنا چاہیے، سنسار کرنا چاہیے، وہ گناہ کر لیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ان کو پتھر مارے جائیں، یہاں تک کہ سنسار کیا گیا اور انتقال کر گئے۔ اور جب انتقال کر گئے تو دیکھا کہ جنت میں ہے، سبحان، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جنت میں ہے۔ پوچھا جنت میں کیسے؟ رسول پاک کی بارگاہ میں آتا، یا رسول اللہ وہ جنت میں کیسے؟ کہا میں نے تو اسے دنیا میں جو کچھ ملنا تھا وہ تو دے ہی دیا ہے، اب تو اس کا بدلہ ملا ہے۔ یہ پناہ خدا میں آنے کے لیے وسیلہ مصطفیٰ نے کیا، وہاں پناہ مل گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کے رسول کی بارگاہ میں جو قرب مولا کے عظیم منصب پر فائز ہے۔ تو یہ ہے اصل حدیث پاک کا۔ حدیث قدسی بھی سمجھ میں آ گئی، سمجھ رہے آپ؟ تو من دون اللہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا
غیر اللہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، ولی اللہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. اب آپ ایک لفظ کہو کہ اللہ کے ولی غیر اللہ نہیں ہے، ولی اللہ ہے. سمجھ رہے نا، اللہ کے دوست ہے. اور کچھ پوچھنا ہے آپ لوگوں کو؟